ایک اور رات وہیں گزار کر ہم اگلے دن وانا سے آگے بڑھ گئے۔ ہماری منزل شکئی تھا، جو وانا سے قریباً 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آرمی قافلے کی حرکت کے بارے ہمیں ایک مخصوص شخص سے پتہ چلنا تھا۔ روزانہ رات کے 9 بجے کے بعد صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہم چینل 9 پر اس سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ شکئی ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں ٹھہرنے کی بجائے ہم نے مضافات میں نکل جانا مناسب سمجھا۔ وزیرستان میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی وادیوں میں اونچی ڈھلانوں پر، نالوں کے کناروں پر اور جنگلات میں کہیں تو فقط 3-4 گھر تو کہیں 50-60 اور 100 اور 200 گھروں کی آبادی ہے۔ دہشت گردوں کے اڈے زیادہ تر پہاڑیوں کی بلندیوں پر بنے ہوئے تھے۔ پہاڑیوں میں موجود بڑے بڑے غار انہیں چھپنے میں مدد دیتے تھے۔ جہاد کا جذبہ رکھنے والے اصل مجاہدوں کے ٹھکانے بھی ایسی جگہوں ہی پر بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آبادیوں میں بھی گھر لے کر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ ہر آبادی کا ایک بڑا ہوتا ہے جسے ملک یا مشر کہتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل ہی ایک جانب روانہ تھے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے خرید کر پاس رکھا ہوا تھا۔ ایک مناسب جگہ پر بیٹھ کر ہم نے پیٹ پوجا کی اور پھر چل پڑے۔ 2-3 ڈبل کیبن جیپیں ہمارے پاس سے گزری، مگر ہم لفٹ مانگے بغیر چلتے رہے۔ دوپہر ڈھلے ہم ایک چھوٹی آبادی کے قریب سے گزرے۔ کچی سڑک سے وہ آبادی کوئی 100-200 گز ہموار جگہ پر بلندی پر موجود تھی۔ سڑک کنارے ایک شخص گدھے پر لکڑیاں لادے جا رہا تھا۔ اس کا رخ آبادی ہی کی جانب تھا۔ وہ سڑک کے دائیں جانب موجود جنگل سے برآمد ہو کر ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ سردار قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے مخاطب ہوا، بھائی صاحب، رات گزارنے کی کوئی جگہ مل جائے گی؟ کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولا، چلو میرے ساتھ۔ ہم جزاک اللہ کہہ کر اس کی معیت میں چل پڑے۔ وہ پوچھنے لگا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شوال وادی۔ اس بار بھی جواب سردار ہی نے دیا تھا۔ ویسے یہاں سے شوال وادی تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس کے مزید سوالات سے بچنے کے لیے میں اس سے پوچھنے لگا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، فاصلے کے بارے تو وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ پیدل جاتے ہوئے 1 دن لگ جائے گا۔ کبھی گئے ہو وہاں؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جی 2-3 بار اتفاق ہوا ہے جانے کا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ شہزادہ خان قلعے۔ ویسے اصل شہزادہ خان قلعے پیچھے والا گاؤں ہے جس سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اسی سوال و جواب میں ہم اس کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وہاں چند گھر ہی تھے، گھروں کے تقریباً درمیان میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس وقت بھی 2-3 قریب البلوغ بچیاں وہاں بیٹھی پانی بھر رہی تھی۔ ہم ان کے قریب سے گزرے تھے، وہ ہمیں حیرانی اور دلچسپی بھری نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہاں عموماً لوگ قلعہ نما گھر بناتے ہیں جن کی چاردیواری 10-11 فٹ کے قریب بلند ہوتی ہے۔ دیوار کے 2 مخالف کونوں میں مورچوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس چاردیواری کے بیچوں بیچ وہ رہائشی کمرے بناتے ہیں جن کی بلندی بس اتنی ہوتی ہے کہ آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکے۔ چاردیواری مٹی کی بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دیوار کی چوڑائی قریباً 1.5 سے 2 فٹ کے درمیان ہوتی ہے، اتنی سیدھی اور ہموار گویا اینٹوں سے چنائی کی گئی ہو۔ دیوار کو لپائی کرنے کی زحمت وہ نہیں کرتے اور دیوار کے اوپر سرکنڈے، جھاڑیاں یا اس طرح کی کوئی اور چیز رکھ کر اوپر مٹی لگا دیتے ہیں۔ اس طرح دیواروں کے اوپر پڑنے والا بارش کا پانی دیوار پر نہیں بہہ پاتا۔ اندرونی کمرے کچے یا پکے بلاکوں کے بنے ہوتے ہیں۔ چھتوں میں لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی کی اس علاقے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے میزبان کا نام کریم خان تھا۔ اس کا گھر بھی رواج کے مطابق بنا ہوا تھا۔ ہمارے لیے بیٹھک کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ گھر کا سربراہ کریم کا والد تھا۔ کریم کے علاوہ اس کے 2 بیٹے اور بھی تھے۔ رات کا کھانا ہم نے تینوں بھائیوں اور باپ کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد قہوہ پیتے ہی ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے میں تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ وہ بھی گپ شپ پر مصر ہوئے بغیر خوش دلی سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ 9 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے جب میں نے آئی کام آن کر لیا۔ آواز میں نے بالکل دھیمی رکھی تھی کیونکہ یہ پہلے سے طے تھا کہ میرے پکارنے ہی پر جواب دیا جائے گا، اس لیے میں نے خود ہی اپنا پاسورڈ پکارنا شروع کر دیا، SS فار 1 الفا اوور۔ چند مرتبہ یہ دہرانے کے بعد ہی سپیکر سے ایک بھاری آواز برآمد ہوئی، 1 الفا فار SS سینڈ یور میسج اوور۔ پہنچنے کی اطلاع دینا تھی، اوور، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا، یس، خدا حافظ۔ میں نے فوراً 7 چینل اوپر کر کے نئی فریکوینسی لگا دی۔ ایسا 1 الفا نے احتیاطاً کروایا تھا کیونکہ کوئی بھی اگر ہماری بات سن رہا ہوتا تو یہی سمجھتا کہ ہم نے رابطہ منقطع کر دیا ہے، لیکن اس نے یس کہہ کر جو خدا حافظ کہا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا حافظ میں جتنے حروف تھے اتنے چینل اوپر چلو۔ اگر وہ نو کہہ کر کوئی لفظ بولتا تو اس لفظ میں موجود حروف کی تعداد کے مطابق میں نیچے چینل لگاتا۔ مطلوبہ چینل لگاتے ہی وہی بھاری آواز سنائی دی، جگہ اوور، شہزادہ خان قلعے اوور، پرسوں شکئی سے آگے فوجی قافلہ چلے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں گھات لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلی 2 جگہوں پر آرمی کی پکٹنگ لگی ہوگی، تیسرا مقام جو سب سے خطرناک ہے اسے تم لوگوں نے سنبھالنا ہے۔
गुज़श्ता काफ़िले में इस जगह हमारे 4 जवान स्नाइपर्स का शिकार हो चुके हैं। ओवर। वहाँ पिकटिंग नहीं लग सकती। ओवर। नहीं, वो जगह काफ़ी दूर है और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि तमाम इलाके में पिकटिंग कर सकें। 1-2 और वजूहात भी हैं जो मिलने पर बता पाऊँगा। ओवर। मैंने पूछा, जगह की निशानदेही कर दो। ओवर। शहजादा खान किले से आप जंतोई जाएं, वहाँ से आगे लगराय आएगा। यह गांव जिस पहाड़ी के दामन में बना है, इसकी बुलंद तरीन चोटी लगी नराय है। इसके साथ ही जीड़ा केल की चोटी आती है। ये बिलमुकाबिल शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की हद बन रही है। इस जगह को आपने संभालना है। ओवर। मैंने पूछा, काफिला गुजरने का वक्त। ओवर। 1200 से 1400 के दरमियान। ओवर। याद रहे, आर्मी में दिन के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं और वक्त की फॉर्मेट 24 घंटे वाली इस्तेमाल होती है ताकि मतलूबा वक्त में किसी शक की गुंजाइश ही ना रहे। मेरे राजर के जवाब में इसने ओवर एंड ऑल कहा और मैंने आई काम बंद कर दिया। सरदार ने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने कहा, मतलब कल जंतोई का रास्ता नापेंगे। बिल्कुल कहकर मैं सोने के लिए लेट गया। सुबह नाश्ता करके हमने अपने मेज़बानों से जंतोई का रास्ता मालूम किया और इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनसे इजाज़त लेकर चल पड़े। वहाँ से जंतोई तक सड़क मौजूद थी। 2-3 घंटों में पैदल चलते हुए हम जंतोई पहुँच गए थे। हमने अपना हुलिया और लिबास उसी इलाके के लोगों के जैसा बनाया हुआ था, इसलिए किसी ने हम पर खास तवज्जो नहीं दी थी। इस इलाके के लिहाज से जंतोई एक बड़ी आबादी का गाँव था। एक मस्जिद के करीब से गुजरते हुए मुझे तबलीगी जमात डेरा डालने नजर आई। सरदार खान को आंख से इशारा करके मैं भी मस्जिद ही में घुस गया। सरदार ने मेरी तकलीद की थी। हमारे पास मौजूद सफरी थैलों से इन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि हम मुसाफिर हैं। इनसे हाथ मिलाकर हमने अपना सामान एक दीवार के साथ रखा और वज़ू करने लगे। हमारे वज़ू करने तक इनके खाने का वक्त हो गया था। दस्तरख्वां बिछाकर उन्होंने हमें खलूस से खाना खाने की दावत दी। हमारा तो मतमा नज़र ही उस वक्त खाना खाना था, इसलिए हम बिला तकल्लुफ़ इनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद भी हम इनके साथ ही बैठे रहे। इनका अमीर एक बारिश शख्स था। अपना तारुफ वगैरह कराने के बाद इसने गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख दावत अल्लाह की तरफ मोड़ दिया। ज़ोहर की अजान तक हम इसकी पुरमगज़ और रूह परवर गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते रहे। नमाज पढ़कर भी हम वहीं बैठे रहे। अपनी दावत के रोज़मर्रा से फारिग होकर उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। इसके बाद हम उनसे रुखसत हो ली। हमारा इरादा लगी नराय तक जाने का था ताकि अगले दिन हम सुबह सवेरे ही अपनी जगह पर बैठ सकें। असर से पहले हम लगराय पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ रुकने की बजाय हम आगे बढ़ते गए। लगराय गांव से आगे मुसलसल चढ़ाई थी। जब हम लगी नराय पहुँचे तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। मुकम्मल अंधेरा छाने से पहले हमने रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर ली। दरख्तों के झुंड में मौजूद एक बड़ी चट्टान के नीचे हमने अपना सामान रखा और इतराफ में घूमकर चंद मिनटों में काफ़ी सारी खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। वहाँ अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी। अपनी गर्म चादरें दाएँ बाएँ बांध कर हमने हवा की आमद का रास्ता रोकने की वाजिबी सी कोशिश की और फिर आग जला दी। ऐसे मौके के लिए हम पहले ही से इंतज़ाम करके चले थे। सरदार स्टील का कटोरा निकाल कर चाय बनाने लगा। चनों वगैरह से बने ग़िज़ाइयत से भरपूर मखसूस बिस्किट हमारे पास मौजूद थे। 2-3 बिस्किट ही आदमी को 12-13 घंटे के लिए खुराक से बेनाज कर देते थे। चाय वगैरह पीकर सरदार ने मेरा स्लीपिंग बैग नीचे बिछाया और अपने स्लीपिंग बैग में घुस कर सो गया, जबकि मैं रात 1 बजे तक जागता रहा। उस दौरान मैंने आग को नहीं बुझने दिया था। 1 बजे सरदार ने मेरी जगह संभाली और मैं सो गया। मेरी आंख सरदार के जगाने पर खुली थी। वो चाय तैयार कर चुका था। नाश्ते से फारिग होकर हम बगैर वक्त ज़ाया किए ज़ेड़ा केल की जानिब बढ़ गए। हथियार के अलावा हमने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया था। वो चोटी करीबन 300-400 मीटर आगे थी। इसकी बुलंदी भी लगी नराय से कुछ ज़्यादा थी। 15-20 मिनट में हम वहाँ थे। मज़ीद घंटा भर लगाकर हमने अपने लिए एक फायरिंग पोजीशन बना ली, ऐसी जगह जहाँ से हमें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। कच्चा रास्ता काफ़ी नीचे से गुजर रहा था। यह जगह ऐसी थी कि वहाँ से सड़क तक उतरने के लिए काफ़ी दूर जाकर रास्ता मिल सकता था। वो दरानुमा रास्ता बन रहा था। हमें अपनी जगह पर छुपे घंटा भर ही हुआ होगा कि मुझे बाईं जानिब हरकत नजर आई। दूरबीन तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। मैंने ड्रैगनोव राइफल की टेलीस्कोप में देखा। 2-3 आदमी ऊपर आ रहे थे। उन्होंने हाथों में कलाशनकोफें थामी हुई थी। इनके इत्मीनान को देखकर पता चलता था कि वो इस बात को जानते हैं कि इस पहाड़ी पर आर्मी की कोई पिकट लगी हुई नहीं है, और ऐसा लाजमी तौर पर इस वजह से था कि वो आर्मी की हरकत से बाखबर रहते थे। मजीद कुछ देर की जुस्तजू के बाद मुझे इनकी सही तादाद मालूम हो गई थी। सरदार खान 5 आदमी हैं और तमाम के पास कलाशनकोफें हैं। सरदार मुस्कुराया, गोया तुम्हारी 5 गोलियां ज़ाया हो गईं।
وہ ایک اچھا نشانے باز تھا۔ پٹھان قوم یوں بھی ہتھیار کے استعمال کی ماہر ہوتی ہے۔ وہ پٹھان ہونے کے ساتھ ایک سنائپر بھی تھا، لیکن جب سے ہم امریکہ سے لوٹے تھے اس کے بعد اسے میرے نشانے پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ اب بھی اصولاً ڈریگنوو رائفل اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی کہ وہ میرا سینئر تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے خود کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی اور میرے حوالے سنائپر رائفل کی ہوئی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، ہونے دو ضائع، ہمارے کون سے اپنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ اب مجھے بھی نظر آ گئے۔ سردار نے درختوں کے عقب سے برآمد ہونے والے آدمیوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ تمام اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر فائرنگ پوزیشن بنائی تھی جہاں سے نیچے سڑک پر فائر کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس ٹیکری کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چند منٹوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کر لی تھی۔ دو آدمی ہمارے چھپنے کی جگہ سے فقط 50 گز دور ہی بیٹھے تھے۔ ان سے 60-70 گز ہٹ کر دو آدمی ایک بڑے پتھر کے پیچھے لیٹ گئے تھے۔ ان کا پانچواں آدمی ہم سے 200 گز کے فاصلے پر ایک بڑے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے وائرلیس سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 11:30 ہونے کو تھا۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے گرد و غبار اٹھتا نظر آیا۔ یہ وہی سمت تھی جس جانب سے آرمی قافلے نے آنا تھا۔ میرے کانوں میں دہشت گردوں کے کہکے کی آواز آئی۔ نامعلوم کس بات پر وہ ہنس رہے تھے۔ ان کے حملے کا طریقہ کار مجھے معلوم تھا۔ کلاشنکوف کے سیفٹی لیور کو برسٹ پر لگا کر یہ بیرل کا رخ آرمی کے جوانوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا کر رکھتے تھے اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی ٹریگر دبائے رکھتے تھے۔ اس طرح اندھا دھند فائرنگ کی زد میں پاک آرمی کا کوئی نہ کوئی جوان لازمی آ جاتا اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے انہی دونوں کا سر اڑانا۔ سردار نے سرگوشی کرتے ہوئے نزدیک موجود آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پہلے دور والے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ دور والوں کو اگر ہماری بھنک مل گئی تو وہ چھپ سکتے ہیں۔ یہ دونوں تو گھڑے کی مچھلی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں آرمی کا قافلہ قریب پہنچ گیا تھا۔ قافلے کے قریب پہنچتے ہی میں نے سب سے دور موجود شخص کے سر کا نشانہ سادھ لیا تھا۔ پہلی 3 گاڑیوں کے گزرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دم فائر کھول دیا تھا۔ تمام خود تو پتھر کے پیچھے چھپے تھے، البتہ ان کی کلاشنکوف کی نالیں پتھر کی ایک جانب سے آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح اگر ان کے خلاف درست فائر بھی کیا جاتا تب بھی وہ سامنے سے آنے والی گولی سے محفوظ رہتے، لیکن اس وقت ان کی بدقسمتی کے ان کے عقب میں ہم موجود تھے۔ ماحول گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ایسی صورتحال میں ڈریگنوو کی گولی کی آواز کس نے سننا تھا؟ میرے ٹریگر دباتے ہی ان کا پہلا آدمی لڑک گیا تھا۔ وہ جس تنے کی آڑ میں بیٹھا تھا وہیں نیچے ڈھلان کی طرف منہ کے بل گرا تھا۔ اگلی 2 گولیوں نے 100 گز دور پڑے دونوں آدمیوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے تھے۔ سردار نے بھی کلاشنکوف تیار حالت میں پکڑی تھی، مگر یہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پر تھا۔ آرمی کے جوانوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی، اس لیے فائرنگ کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہمارے نزدیک پڑے دونوں جوان ابھی تک اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے ناواقف تھے۔ میں نے ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کے سر میں گولی اتاری۔ اس مرتبہ اس کے ساتھی کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سراہا نظروں سے اپنے ساتھی کی خون میں نہائی لاش دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف اٹھیں۔ انہیں بے حس و حرکت دیکھ کر وہ جھکے جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ ان بہادروں کی ہمت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ چھپ کر فائر کرو اور جب دیکھو کہ آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا ہے تو پھر بھاگو۔ انہوں نے بھی گھات کے لیے جو جگہ چنی تھی اس کے عقب میں بھاگنے کا وسیع رستہ موجود تھا۔ عقبی ڈھلان سے اتر کر وہ جہاں مرضی چاہے جا سکتے تھے۔ ان گھنے جنگلوں، ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے ندی نالوں، غاروں کھڈوں اور سمندر کی لہروں کی طرح حد نگاہ تک نظر آنے والی پہاڑی سلسلوں میں چند افراد کو ڈھونڈنا جتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ ہر وہ شخص آسانی سے لگا سکتا ہے جس نے ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے چند قدموں سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا تھا۔ ڈریگنوو کی گولی اس کے کولے میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ سردار، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے باس، اس نے وضاحی انداز میں کہا۔ یوں بھی اسے جس جگہ گولی لگی ہے اب گھسیٹ کر ہی کہیں جا سکتا ہے۔ اچانک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ہم سے 200 گز دور مارٹر گن کا گولہ لگا۔ آرمی کے جوانوں نے ایک بڑی چٹان کے عقب میں مارٹر گن لگا لی تھی۔ میں نے جلدی آئی کا امان کیا۔ SS فار 1 الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ مجھے پہلی کال کے جواب میں 1 الفا کی آواز سنائی دی۔ 1 الفا، آپ قافلے کے ساتھ ہیں؟ اوور۔ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں ساتھ ہوں تو تمہیں سن رہا ہوں نا، ورنہ اتنی دور تک آواز کہاں جاتی ہے؟ اوور۔ تو پھر جلدی سے مارٹر کا فائر رکواؤ۔ یہاں اب ہم 2 ہی بچے ہیں، 5 بندے تھے، سارے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اوور۔ گڈ کہہ کر خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی وقت ایک اور گولہ پہلے والے گولے سے 50 گز ہماری طرف لگا تھا۔ 1 الفا فار SS اوور۔ یس، میں نے مختصراً کہا۔ فائر کو رکوا دیا ہے۔ اوور۔ ویٹ، اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز دوبارہ ابھری۔
ایس ایس ہمارے دائیں جانب پہاڑی پر کوئی سنائپر موجود ہے، اوور۔ لوگوں کو اس طرف آڑ میں کر لو، میں دیکھتا ہوں، اوور۔ سرعت سے جواب دیتے ہوئے میری نگاہیں سامنے کی پہاڑی پر گھومنے لگیں۔ خوش قسمتی سے سورج میری پشت پر چمک رہا تھا۔ میری نگاہیں ایسی جگہ کو تلاشنے لگی تھیں جہاں ایک ایسا سنائپر جس نے نیچے گہرائی میں موجود ہدف کو نشانہ بنانا ہو اپنا ٹھکانہ بنا سکتا تھا۔ ایس ایس 2 آدمی زخمی ہو گئے ہیں، اوور۔ الفا کی آواز میں گہرا غم چھپا تھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے میری نظریں سامنے پہاڑی پر سرگرداں تھیں، اور پھر شیشے کی چمک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے بغیر تاخیر کیے ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے اس سمت میں دیکھا۔ سبزے کا ڈھیر مجھے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہاں 2 سنائپر موجود تھے۔ ان کے چھپنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باقاعدہ سنائپر کی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ سردار، سامنے والی پہاڑی پر موجود درختوں کے جھنڈ کے ساتھ والی ٹیکری کا فاصلہ میرے خیال میں تو 800 میٹر ہوگا۔ نہیں، 1000 میٹر سے کم نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چونکہ ہمارے پاس لیزر رینج فائنڈر نہیں تھا، اس لیے میں نے اندازے والا کلیہ استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 900 رینج لگا دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے اور اس کے اندازے کا اوسط نکالتے ہوئے 900 رینج لگا دی اور اس سبزے کے ڈھیر پر شست سادھ لی۔ اچانک مجھے ہلکی سی حرکت دکھائی دی، شاید اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میری انگلی نے فوراً ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ میں نے اٹھے ہوئے سر کو نیچے گرتے دیکھا۔ ایسا 2 صورتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو اسے گولی لگی تھی یا وہ اگلی گولی سے بچنے کے لیے لیٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ پڑے ڈھیر میں حرکت ہوتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا پہلا اندازہ درست تھا۔ وہ میری گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اندازے سے بالکل صحیح رینج لگا لی تھی۔ دوسرے بیوقوف نے ایک دم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ڈریگنوو رائفل عام سنائپر رائفلز کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے، اس لیے مجھے رائفل کو بار بار کاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور زمین سے اٹھ کر اس نے یوں بھی مجھے زیادہ واضح ہدف مہیا کر دیا تھا۔ یقیناً گولی اس کی گردن کے تھوڑا نیچے دونوں کندھوں کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ ایس ایس فار الفا، اوور، سینڈ یور میسج، اوور۔ الفا کی آواز میں غصے کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، اوور۔ گڈ، اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں غصے کی جگہ اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ سردار، اپنے دوست کو سنبھالو۔ یس باس، کہہ کر وہ تھوڑی دور اوندھے لیٹے ہوئے دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں چاروں جانب سرگرداں رہیں۔ ممکن تھا کوئی چھپا ہوا شکاری ہماری طاق میں ہوتا، مگر سردار کو بخیر و خوبی اس زخمی کے پاس پہنچتے دیکھ کر میں نے اطمینان بھرا سانس لی۔ اسے یہاں لے آؤ، میں نے سردار کو آواز دی، اور وہ سر ہلاتے ہوئے نیچے پڑے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جانب گھسیٹ کر لانے لگا۔ وہ ننگ انسانیت اسی لائق تھا، اسی لیے میں بھی سردار کے طریقے سے متفق تھا۔ سردار نے اسے ٹیکری کی جڑ میں پھینکا۔ میں نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا لٹایا۔ اس کے چہرے کے نقوش درد کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بھرے تاثرات کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس زخمی کی طرف پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ درد بھری آواز نکلی۔ او معذرت خواہ ہوں، شاید درد ہو رہا ہے۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے بامشکل اپنی کراہوں پر قابو پا کر بگڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی مضروب جگہ پر پورے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ ضمیر خان، ضمیر خان، اس نے درد سے چلاتے ہوئے اپنا نام ادا کیا۔ تو کس کے کتے ہو؟ اس مرتبہ بھی میں نے اس کی زخمی طرف کو اپنے پاؤں کے دباؤ کا نشانہ بنایا تھا۔ تو تم اچھا نہیں کر رہے سردار قبیل خان، تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ 5 سردار قبیل خان کے آدمی تھے؟ میں نے اپنی حرکت دہراتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، اور خدا کے لیے میں ہر بات کا جواب دوں گا، یوں نہ کرو۔ زخم پر مسلسل پڑنے والے دباؤ سے اس کی ٹانگ ریشے کے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سامنے پہاڑی پر جو 2 آدمی موجود تھے وہ بھی قبیل خان کے آدمی تھے؟ اس مرتبہ میں نے اس کے ساتھ اکڑ بیٹھے ہوئے پوچھا۔ ان 5 کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ سردار کا کوئی اور بھی آدمی یہاں ہے۔ سردار خان، اس کے ہاتھ باندھ کر لاشوں کی تلاشی لو اور تمام ہتھیار اکٹھے کر لو۔ میں ذرا ان سنائپرز کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ سردار نے منہ بنایا۔ کیا ضرورت ہے ان کا جائزہ لینے کی؟ وہ دونوں مجھے تربیت یافتہ سنائپر لگ رہے تھے، اس لیے ان کے بارے جاننا ضروری ہے۔ نیفے میں 30 بور پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے میں اس طرف بڑھ گیا جہاں سے نیچے اتر سکتا تھا۔ آرمی کا قافلہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کا ہوائی فاصلہ 800-900 میٹر تھا، لیکن درمیان میں ایک نالا پڑتا تھا، اس وجہ سے زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا۔ پھر اس مقام سے براہ راست نالے میں اترنا بھی مشکل تھا۔
اس کے لیے مجھے 300-400 میٹر دائیں جانا پڑتا۔ وہاں سے نالے میں اتر کر میں تیز تیز چلتے ہوئے مطلوبہ پہاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں بھی اس علاقے میں دوڑنا قریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اترائی میں جاتے ہوئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑا جا سکتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں نالے میں آگے بڑھتا گیا۔ مناسب ڈھلوان آتے ہی میں اوپر چڑھنے لگا۔ درمیان سے کچھ اوپر پہنچتے ہی میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچ کر میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا ہوتا تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا کوئی تیسرا آدمی بھی وہاں موجود ہوتا، لیکن یہ صرف امکان تھا۔